الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میرے دینی ایمانی بھائیوں، اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. آپ کے امت پر جتنے احسانات ہیں اتنے احسانات کسی کے نہیں ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ وہ امت کی فکر میں دن رات بھولتے رہتے تھے. ایک صحابی آپ کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان دائم الفکر متواصل الاحزان، کہ جب میں آپ کو دیکھتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کسی فکر میں ہیں، آپ پر کوئی غم طاری ہوا ہے. یہ فکر، یہ غم اس بات کا نہیں تھا کہ آپ کی تجارت میں نقصان ہو رہا تھا یا آپ کے مال و دولت میں کمی آ رہی تھی یا آپ کے دوسرے اسباب میں کمی آ رہی تھی، بلکہ یہ فکر اور یہ غم اس بات کا تھا کہ میری امت کسی طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو جائے. اسی فکر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر گزار دی. تو کیا ایک امتی اتنا نہیں کر سکتا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو آپ پر درود بھیجے؟ درود بھیجنے سے نبی کو جو فائدہ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن خود درود بھیجنے والے کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں درود بھیجنے کے بارے میں عجیب انداز میں بیان فرمایا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں کہ ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. یہاں ابتدائی سے شروعی سے ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا کہ تم نبی پر درود و سلام بھیجو، بلکہ پہلے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی درود و سلام بھیجو. اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا. ایک یہ کہ نبی کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں ہے، نبی تمہارے درود کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پر تو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اس لیے نبی کو تمہارے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تم اپنی خیر اور اپنی بھلائی چاہتے ہو تو نبی پر درود بھیجو. دوسری بات جس کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ شریک نہیں ہوتے. نماز ہے بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتے ہیں. روزہ ہے روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتے. اسی طرح ساری عبادتیں جو بندہ کرتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ شریک نہیں ہوتے.
لیکن یہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ شریک ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ بتلا رہی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل یعنی درود بھیجنے کا عمل پہلے ہی سے کر رہا ہوں، اگر تم بھی درود بھیجو گے تو تم بھی میرے اس عمل میں شریک ہو جاؤ گے۔ کتنا بڑا اہم عمل ہے۔ البتہ درود اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے اور بندے کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بلا واسطہ نبی پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور بندے کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمارے نبی پر درود بھیجیے۔ اسی وجہ سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو خطبے میں پڑھی گئی تو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک سلام کا اور ایک درود شریف کا۔ سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کریں۔ اسی طرح تشہد میں بھی بدلا دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا طریقہ آپ نے ہمیں بتلا دیا۔ لیکن دوسری چیز کا جو حکم دیا گیا ہے یعنی درود شریف بھیجنے کا، تو درود شریف کس طرح ہم بھیجیں، آپ پر ہم درود شریف کس طرح بھیجیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا۔ اللهم صل على محمد، یا اللہ آپ نبی پر درود بھیجیے۔ بندہ جب درود بھیجے تو یہ تصور کرے، یہ خیال کرے، یہ سمجھے کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں نبی پر درود بھیجوں۔ میں نبی کے کمالات اور اوصاف کا احاطہ نہیں کر سکتا، میں نبی کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس لیے پہلے ہی قدم پر عاجز کا اعتراف کر دو کہ میں نبی کے درود شریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، اے رب کریم آپ ہی نبی پر درود بھیجیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کے قبول ہونے کا 100% یقین ہو۔ کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری دعا 100% قبول ہو، لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ اس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس عمل میں شریک ہو اس کے قبول ہونے میں کیا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے دعا مانگنے کا ادب سکھایا کہ جب تم اپنے مقصد کے لیے دعا کرو، دعا مانگو، تو اس دعا سے پہلے اور اس دعا کے بعد درود شریف پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ درود شریف کا قبول ہونا یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ وہ پہلی دعا کو قبول کرے، آخری دعا کو قبول کرے اور درمیان والی دعا کو قبول نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے۔ اس لیے جب تم اپنی دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھی تم دعا کرو گے وہ مقصد پورا کریں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا کہ دعا مانگتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو،
پھر درود شریف پڑھو اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرو۔ درود شریف پڑھنے پر کیا ثواب ملے گا؟ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف نہ پڑھنے پر بھی حدیث پاک میں بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے آج بغیر دعا کے آمین کہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی، میں نے ان پر آمین کہا۔ یہ دعائیں حقیقت میں بد دعائیں تھیں، پر آپ تصور کریں مسجد نبوی جیسا مقدس مقام ہے اور منبر پر تشریف فرما ہے اور دعا کرنے والے سید الملائکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اس پر آمین کہنے والے سید الاولین والآخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا اس کے قبول ہونے میں کوئی شک اور تردد ہو سکتا ہے؟ کوئی تردد اور کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرائی ہو اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا ہو۔ پھر فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو اور اپنی مغفرت نہ کروائی ہو۔ پھر فرمایا جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکیرہ آئے، آپ کا مبارک نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام آنے پر درود نہ پڑھنا، اس پر کتنی سخت وعید وارد ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درود شریف 3 الفاظ میں پڑھنا چاہیے۔ تو افضل درود شریف تو وہی ہے درود ابراہیمی جو میں نے پڑھ کر سنایا اور جس کو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی یہ سب سے افضل درود شریف ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو یہ درود سکھایا، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام آنے پر بار بار درود ابراہیمی پڑھنا مشکل ہے، اس لیے درود شریف کا ایک مختصر جملہ تجویز کر دیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ آئے، مبارک ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا جائے، یعنی اللہ ہمارے نبی پر درود و سلام بھیجے، اس میں درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ تو نبی کا مبارک نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھ لیا جائے تو اس سے بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ درود شریف کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ نبی پر درود شریف پڑھنا فرض عین ہے، اسی طرح جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس میں
اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ تم نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ نبی پر درود پڑھنا فرض عین ہے۔ پھر اس کے بعد جب کبھی کسی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، اور بار بار پڑھنا یہ مستحب ہے۔ لیکن ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر آئے اتنی مرتبہ ہم درود شریف پڑھ لیا کریں، یہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور کوئی لمبا چوڑا درود شریف نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہمیں صرف مختصر سا جملہ جو ہمارے بڑوں نے بتلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ لیا کرے، فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور ایک درود شریف پڑھنے پر اتنا سارا ثواب ہے تو ہم بار بار درود شریف پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر آج جمعہ کا دن ہے تو ہمیں درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔